أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اللَّهُ اور اسی کے لیے تنگ بھی کر دیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ سب رزق دینے والوں میں بہترین ہے۔ فرمایا کہ رزق کی کمی بیشی یہ انسان کی اپنی کوشش پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ پاک چاہے تو کافر کا رزق فراخ کر دے اور چاہے تو مومن کا رزق تنگ کر دے۔ نہ تو کسی شخص کے پاس مال زیادہ ہونا اس کے مقرب الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، اور نہ کسی کے پاس معیشت کی تنگی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں رزق زیادہ کر دیتے ہیں اور پھر اسی کو تنگ بھی کر دیتے ہیں۔ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ کی بجائے یہاں يَقْدِرُ لَهُ فرمایا، یعنی اس کا رزق تنگ کرنا بھی اس کے فائدے کے لیے ہے۔ بعض اوقات انسان رزق کی تنگی میں اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے جو رزق کی فراوانی میں نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ رزق تنگ کرنا یہ بھی ہماری حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ پاک اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ خرچ کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال کہ کوئی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا فرمایا اللہ پاک کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا، وما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ اللہ پاک کے لیے کوئی آدمی اگر نیچا ہو جائے تو اللہ پاک اس کو بلند فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہ انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا اے بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے رزق کی تنگی کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک خرچ کرنے والے کو اور دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فرمایا جب بھی بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ان میں سے ایک فرشتہ بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ
جو خرچ کرے اس کو اور عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آت ممسکن تلفن، اے اللہ جو مال کو روک کر رکھے اس کا مال تباہ و برباد ہو۔ تو فرمایا کہ جو آدمی مال کو خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو اور عطا کرے گا، اور جو مال پر سانپ بن کر اپنے پنجے گاڑ کر وہاں بیٹھ جائے گا اللہ پاک اس کے مال کو تباہ و برباد کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، میں وہ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اسی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ ایک وہ ذات ہے جو ہر چیز اپنے پاس سے دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمین اللہ ملآ، اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے، صحا، فرمایا دن رات وہ اپنے بندوں پر برستا ہے، لا یعیزها شیء اللیل والنہار، فرمایا دن رات خرچ کرنے سے اس میں سے کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں، اسے کوئی اس بات کی فکر نہیں کہ میں دوں گا تو میرے پاس کچھ کمی ہو جائے گی، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اللہ تعالی جمع فرمائے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا اَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے اللہ، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا دوست ہے ان کو چھوڑ کر، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگ ان کی عبادت پر راضی تھے کہ یہ تمہاری عبادت کریں، یا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ جیسا کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور لات منات اور عزا کے بت بنا کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ان مجسموں میں فرشتوں کی روحیں ان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ ان میں آتی جاتی رہتی ہیں، اس لیے ہم ان دیویوں کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور صرف فرشتوں سے ہی نہیں، اللہ پاک سب سے پوچھے گا، جتنے بھی نیک لوگ تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک ان سب کو جمع کرے گا اور یہ فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اے میرے بندوں یہ بتاؤ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، میری عبادت چھوڑ کر اپنی عبادت پہ لگایا، یا یہ خود بخود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لینا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہوں، میں نے تو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا۔
تو فرمایا قیامت کے دن یہ سوال فرشتوں سے کفار اور مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا اور ان کو بری حالت میں ڈالنے کے لیے ہوگا۔ بل کانوا یعبدون الجن، جن سے مراد یہاں شیاطین ہیں، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر مؤنث چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور شیطانوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تو آج کے دن کوئی کسی دوسرے کے لیے اختیار نہیں رکھے گا، نفعا ولا ضرا، فائدے کا اور نہ نقصان کا، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار التي، چکھو آگ کے اس عذاب کو، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کو نہ تو فائدہ دے سکے گا نہ نقصان سے بچا سکے گا، اور الذین ظلموا سے مراد ہے مشرک لوگ، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ فرمایا ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ آج کے دن تم اس جہنم کا عذاب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے اور تم کہتے تھے کوئی جنت جہنم نہیں ہونی، آج یہ جہنم تمہارے سامنے ہے۔ ترجمہ ایک بار، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، کہہ دیجئے یقین میرا رب رزق بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اللَّهُ، اور اسی کے لیے تنگ بھی کر دیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ رزق دینے والوں میں بہترین ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا دوست ہے ان کو چھوڑ کر، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا،
تو آج کے دن تمہارا ایک دوسرے کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھے گا، ولا ضرا، اور نہ نقصان کا، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار، چکھو عذاب جہنم کا، التی کنتم بہا تکذبون، وہ جس کے ساتھ تم جھٹلاتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔